أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنا تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورۃ المؤمنون کی یہ آیات چل رہی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. یہ جو آیات اب ہیں یہ صرف اور صرف توحید کا بیان ہے اور آخرت کا بیان ہے. قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑا حصہ اللہ رب العزت نے توحید کا بیان فرمایا. مختلف عنوانوں سے، مختلف طریقوں سے بیان توحید کا ہے اور آخرت کا بیان ہے. مسائل کا بیان بھی ہے، یوں مختلف قوموں کے عذاب اور ان کے اوپر ہونے والے حالات کا تذکرہ بھی ہے، لیکن لب لباب جو ہے قرآن پاک کی آیات کا اور احکامات کا اور باتوں کا وہ ہے توحید اور آخرت. جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ آیات، جتنی بھی آیات آتی ہے توحید کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، کہ اصل چیز ایمان ہے، بنیادی چیز ایمان ہے اور بنیادی چیز ایمان کی حفاظت ہے. وہ کسی مرحلے پر انسان سے نہ چلی جائے، وہ کسی مرحلے پر انسان سے رخصت نہ ہو جائے، یہ ہے اصل اہتمام کہ کہیں ایمان رخصت نہ ہو. اور مرتے دم تک انسان کی یہ کوشش رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے اور ہمارے بچوں کا، گھر والوں کا ایمان کامل پر اللہ رب العزت خاتمہ نصیب فرمائے. اسی طرح آخرت ہے کہ ہر چیز میں آخرت کو پیش نظر رکھو کہ اللہ کے ہاں کیا جواب دینا ہے. دنیا کی زندگی تو اگر ہم حقیقت کی اینک لگا کر دیکھیں دنیا کی زندگی کو، وہ تو سب کی گزر رہی ہے. بڑے سے بڑے مالدار آدمی کی بھی گزر رہی ہے، بڑے سے بڑے عہدے والوں کی بھی گزر رہی ہے اور ایک عام آدمی کی بھی گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگنی ضرور چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کی زندگی عطا فرمائے اور پریشانیوں سے، تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ فرمائے. لیکن شریعت نے، لیکن اللہ رب العزت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بہت زیادہ پرواہ نہیں کی.
حکم بھی دیا کہ معاش کماؤ، روزگار کماؤ، حلال کماؤ، اسے منع نہیں کیا بلکہ ترغیب دی کہ فریضہ ہے تمہارے پر حلال کما کر لے کر آؤ. لیکن صبح سے شام تک دنیا کی ایسی فکر سوار رہے کہ آخرت کی فکر اور آخرت کی سوچ اور آخرت کا کوئی گوشہ انسان کے ذہن میں نہ آئے. یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ قرآن پاک اور حدیث شریف کا حکم نہیں ہے. آج آپ دیکھیے ہم جس موجودہ زمانے دور سے گزر رہے ہیں، پہلے دور میں بھی یہ تھا آئندہ کیا ہونے والا ہے، لیکن ہم تو موجودہ دور میں گزر رہے ہیں. آپ ذرا اپنی حالت دیکھیے، ہم سب اپنی حالت دیکھیں کہ اپنے آپ کو ایسا فنا کیا ہوا ہے دنیا کی خاطر کہ ہوش نہیں پڑ رہی ہم کو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہوش نہیں ہے، بس دنیا کمانے کے چکر میں ایسے لگے پڑے ہیں، دنیا کے دھندوں میں ایسے لگے ہیں کہ کھانا کھا رہے ہیں تو موبائل پر بات چیت ہے اور ای میلوں پر رابطے ہیں، سو رہے ہیں تو موبائلوں کے اوپر گفتگو ہے، میسیجنگ ہے، ہر وقت بس یہی بات ہے، یہی تذکرہ ہے، اس کو مال دے دو، اس سے مال لے لو، اس کو پیمنٹ پہنچا دو، اس سے پیمنٹ لے لو، اس کا فلانا کام کر دو، اس سے فلانا کام لے لو، اس کے پاس پہنچ جاؤ، اس کو یہ کہہ دو اور اس سے وہ بات سن لو. صبح دوپہر شام یہ ایک چکر ہے، نہ ختم ہونے والا چکر ہے. آج ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ صاحب جدید سائنس ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کر لی، لیکن آپ یہ ذرا یہ تو دیکھیے کہ اس سائنس ٹیکنالوجی کی ترقی سے ہم راحت میں آ گئے یا تکلیف میں آ گئے؟ پہلے زیادہ زندگی پرسکون تھی، اب زیادہ زندگی پرسکون ہے. اب یہ جو ہمارے ہاتھ میں ہر وقت کھلونا آ گیا موبائلوں کا، اور اب ان کے اندر انٹرنیٹ بھی آ گئے، ای میلیں بھی آ گئی، ہر وقت کے چھوٹے چھوٹے، ہر وقت ایک چھوٹے موٹے کمپیوٹر بھی ہر وقت جیبوں کے اندر ہیں. ہر انسان ہے، اس کی عادت بن گئی ہے ہر آدمی کی. لیکن آپ دیکھیے کہ اس سے ہماری زندگی کا چین اور سکون کتنا ختم ہو گیا، دل کی یکسوئی کتنی ختم ہو گئی. نماز مسجد میں پہلے آتے تھے کہ چلو جی دنیا کے جھمیلوں سے جان چھڑا کر مسجد میں آ گئے، کچھ دیر جتنی دیر مسجد میں اللہ رب العزت نے بیٹھنے کی توفیق دی بیٹھ گئے سکون سے. اور اب مسجدوں کے اندر بھی موبائل بول رہے ہیں، نمازوں کے اندر بھی موبائل بول رہے ہیں. وہی موسیقیاں اب ہر مسجد کے اندر دوران نماز آپ طرح طرح کی دھنوں کے اوپر گھنٹیاں سن لیں، اس کا بھی کوئی خیال نہیں کرتا کہ بھائی کم از کم موسیقی کی تو نہ لگائیں اپنی بیلوں کے اندر، اب وہ بھی لگی ہوئی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ سکون نام کی کوئی چیز ہر چیز رخصت ہو گئی. ہمارے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے لیے بڑے آداب بیان فرمائے، کھانے کے بڑے آداب بیان فرمائے کہ بیٹھ کر کھاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھاؤ، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اطمینان سے بیٹھ کر کھاؤ. اس کے لیے فرمایا کہ یہ طریقے اختیار کرو اطمینان سے بیٹھنے کے. آداب میں لکھا ہے علماء کرام نے کہ کھانے کے وقت میں کوئی ایسے بات مت کرو جس سے دماغ میں ٹینشن ہو انسان کو، یہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کھانے کے آداب میں علماء نے لکھا ہے کہ کھانا کھاتے وقت ہنسی مذاق کی باتیں، ہلکی پھلکی باتیں انسان کو کرنی چاہیے تاکہ ذہن ذرا کھلے، انسان کا ذہن ذرا ہلکا ہو. یہ رزق لینے کا وقت ہے، انسان نے دن بھر محنت بھی کھانے کے لیے کی ہے کہ کھائے گا اطمینان سے، پہنے گا اطمینان سے. تو اللہ کا رزق سامنے رکھا ہے. رزق انسان کے جسم کی ضرورت ہے، وہ صحیح طریقے سے جسم میں جائے گا، جسم کا حصہ بنے گا، انسان کو طاقت و توانائیاں حاصل ہوں گی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو رزق عطا فرمایا. اس کی دعائیں بیان فرمائی کہ یہ دعائیں پڑھو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حل منی ولا قوہ. مختلف دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس طریقے سے کھانا کھاؤ. اور آج ادھر کھانا شروع ہوا اور ادھر موبائل فون کی بیل بولی، اس نے کان سے اپنا موبائل لگایا اور اب دنیا جہاں کی باتیں شروع ہو گئی.
کاروبار کی باتیں، پریشانیوں کی باتیں، جو فون آتے کون سے، ہر چیز ایک نئی اپنے ساتھ ایک مسائل کو لے کر آتی ہے. اب کھانا بھی کھا رہا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا کہ کیا کھایا کیا نہیں کھایا. دل و دماغ لگا ہوا ہے فون کے اوپر. اللہ نے تم کو رزق دیا، رزق کے اطمینان سے کھا لے انسان. اپنے آپ کو خود پریشان کیے بیٹھے، اپنی زندگی کو خود تباہ کیے بیٹھے، آخرت سے غافل، آخرت سے دور. دنیا دنیا دنیا، ہر طرف دنیا، ہر چیز دنیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم کے لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر قوم کے لیے کچھ نہ کچھ فتنے ہوتے ہیں. اس قوم کے لیے فتنہ میں نے مال بنایا ہے. اس قوم کے لیے فتنہ کیا ہے؟ مال ہے. بس ہر وقت مال کے پیچھے، ہر وقت مال کا تذکرہ. اور جتنا مال کا تذکرہ بڑھے گا اتنا انسان مادہ پرست ہو جائے گا. اتنا انسان مال کے پیچھے دوڑنے کی وجہ سے اتنا انسان اپنوں سے اور اپنے آپ سے بیگانہ ہو جائے گا. کیونکہ دوڑ لگی ہوئی ہے، مقابلے لگا ہوا ہے. فلانے نے یہ گاڑی لے لی تو میں بھی وہ گاڑی لے لوں، فلانے نے ایسا گھر لے لیا تو میں بھی ایسا گھر لے لوں، فلانے نے موبائل ایسا خرید لیا تو میں بھی وہ خرید لوں، فلانے کے پاس یہ لیپ ٹاپ آ گیا اور یہ آئی پیڈ آ گیا تو میں بھی وہ خرید لوں. ایک مصیبت ہے، ایک جہان ہے، ایک مقابلے بازی کی انتہا نہیں ہے. اس کے اندر دوڑے چلے جا رہے ہیں، اپنے دن اور رات کے اوقات برباد کیے چلے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دوڑنے کی چیز یہ دنیا نہیں ہے، دوڑ لگانے کا ٹریک یہ دنیا کا مال نہیں ہے. دنیا کا مال یہ دوڑ لگانے کا ٹریک ہوتا تو مالداروں کی عیش ہوتے، غریب انسان کے کوئی عیش نہ ہوتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو بتاتا ہوں دوڑنے کا ٹریک کون سا ہے. دوڑنے کا ٹریک مال و دولت کے پیچھے نہیں ہے. دوڑنے کا ٹریک فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. تم لوگ دوڑو اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، مغفرت کے لیے دوڑو، اللہ کی طرف مغفرت کے لیے دوڑو. وَجَنَّةٍ، جنت کے لیے دوڑو. عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے بھی سے بھی زیادہ کی ہے، اس کے پیچھے دوڑنا دوڑو. یہ کس چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہو؟ یہ کس چیز کے پیچھے دوڑ لگی پڑی ہے؟ جس چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہو اگر وہ حاصل ہو، ایک تو یہ کبھی زندگی میں حاصل نہیں ہو سکتی پوری دنیا. یہ تو اصول ہے، یہ تو اصول ہے دنیا کا کہ دنیا کار دنیا کسے تمام نہ کر، دنیا کا کام کبھی کسی کا مکمل نہیں ہوا. یہ تو اصول ہے. دنیا تو کبھی اس طرح حاصل، کوئی آدمی یوں نہیں کہہ سکتا جس کے پاس دولت کے انبار ہوں جو یوں کہے کہ صاحب ہاں میرے پاس آج اتنی دولت ہے کہ مجھ کو دولت کی خبر نہیں. آج ہمارے کراچی شہر میں بھی ایسے بے شمار انسان ہیں جو جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان کو اپنی دولت کی خبر نہیں. لیکن ان سے جا کر پوچھیے کہ کیا تم اپنی زندگی سے مطمئن ہو؟ وہ کہیں گے مطمئن نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دنیا طلبی کے اندر اطمینان ہو ہی نہیں سکتا. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يملأ جوف ابن آدم الا التراب. انسان کی خواہشات کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی. سوائے قبر کی مٹی انسان کی خواہشات کا پیٹ بھرے گی اور کوئی چیز انسان کی حوث نہیں بھر سکتی. جتنی دولت آئے گی حوث اتنی بڑھے گی، لالچ اتنی بڑھے گی. آج آپ دیکھیے اسی بھاگ دوڑ کا نتیجہ، دنیا کے پیچھے دوڑنے کا نتیجہ کیا ہے؟ نہ رشتہ داروں کی خبر، نہ اولاد کی خبر، اور اپنے آپ سے بیگانہ، اپنے آپ کی فکر نہیں، اور کسی چیز کی خبر نہیں. دوستیاں ہیں تو پیسوں کی بنیاد پر، تجارت کی بنیاد پر، محبتیں ہیں تو تجارت کے پیسوں کی بنیاد پر. جس سے کاروباری تعلق ہوگی اس سے دوستیاں ہوں گی. ہنسی آتی ہے تو انہی معاملات پر آتی ہے، رونا آتا ہے تو انہی باتوں کے اوپر رونا آتا ہے. سب کچھ لپیٹ لپاٹ کر یہ دنیا یہ دنیا یہ دنیا، یہ ہے سارا. جتنا کما لو گے لیکن موت آئے گی سب یہی ختم ہو جائے گا، کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا کہ دوڑ لگانی ہے تو مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، وہ تمہارے ساتھ قبر میں جائے گی. جنت کے لیے دوڑ لگاؤ، وہ تمہارے ساتھ قبر میں جائے گی.
لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ تم حلال نہ کماؤ جتنا اللہ نے قسمت میں دیا اتنا تو تم کو ملے گا. جو انسان کو اللہ نے لکھ دیا کہ تمہیں یہ ملے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کے ہاتھ سے وہ نوالا نہیں لے سکتی. جو اللہ نے آپ کے لیے رزق لکھا ہے، جو خوشیاں اللہ نے لکھی ہیں وہ مل کر رہیں گی، جو دنیا اللہ نے لکھی ہے وہ مل کر رہے گی. تو کیوں انسان اللہ اور دنیا کمانے کے لیے اللہ کو ناراض کرے؟ کس کے لیے اللہ کو ناراض کرے؟ اس لیے قرآن پاک نے بار بار مختلف عنوانوں سے، مختلف اندازوں سے اس بات کی یاد دلائی ہے کہ دیکھو اصل چیز توحید ہے، اصل چیز ایمان ہے اور آخرت ہے. جس کی آخرت سنور گئی، جس کی آخرت ٹھیک ہو گئی، جس کو اللہ نے جنت دے دی، وہ نوازا گیا. میرے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اپنے بچپن کا واقعہ سنایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ ہم بچپن میں فلانا گیم کھیلتے تھے، کوئی بچوں کا کوئی کھیل ہوتا تھا، نام بھی ہمیں یاد نہیں آتا اس کا، وہ آج کل ہم نے کبھی نام نہ پہلے سنا نہ بعد میں سنا. اس کے اندر کوئی پتہ نہیں کوئی چیز ہوتی تھی، لکڑیاں ہوتی تھی، وہ بچوں کے ہاتھوں میں ہوتی تھی، جو بچہ ہار جاتا تھا وہ لکڑیاں دوسرے لے جاتا تھا. کیا کھیل تھا پتہ نہیں. تو فرمایا کرتے تھے کہ میں، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے کھیل میں بڑا کمزور تھا، بہت کمزور تھا کھیل کود میں. تو کہتے میں اپنے دوستوں کے ساتھ جب کھیلنے بیٹھا تو کھیلتے کھیلتے میں وہ سب ہار گیا، جو کچھ میرے ہاتھ میں تھا وہ سب ہار گیا. تو کہتے ہیں کہ میں اتنا رویا اس ہارنے پر، اتنا رویا کہ مجھے آج تک اپنا رونا یاد ہے کہ میں بچپن میں اس ہارنے پہ کتنا رویا تھا. اب فرمانے لگے کہ اب جب اللہ نے مجھ کو عقل و حواس عطا فرمائے تو میں جب اپنے بچپن کی باتیں یاد کرتا ہوں تو مجھ کو اپنے اس رونے پہ آج ہنسی آتی ہے کہ میں کیسا بیوقوف تھا کہ کس بے مقصد چیز کے لیے میں کتنا رویا. پھر فرمانے لگے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دیں گے اور انسان جنت میں پہنچ جائے گا، پھر انسان اپنی دنیا کی زندگی کے اوپر ایسے ہی ہنسا کرے گا جیسا آج میں ہنس رہا ہوں اپنے بچپن کے اوپر. تو فرماتے انسان اسی طرح ہنسے گا. حقیقت بھی یہی ہے کہ جن چیزوں میں آج ہمارے اوقات خرچ ہوتے ہیں، جن چیزوں کے پیچھے ہم صبح دوپہر شام دوڑ رہے ہیں، ہمیں آخرت میں پہنچ کر اللہ رب العزت ہم کو اس قابل کر دے کہ ہم کسی طریقے سے ہماری مغفرت اللہ تعالیٰ فرما دے اپنے فضل سے، ہم بھی ہنسیں گے اپنی دنیا کی زندگی پر کہ صبح سے شام تک کس فضول کاموں میں، کن فضول چکروں میں لگے پڑے تھے، اور کس طرح ہم اللہ کو بھول جاتے تھے، کس طرح ہم نمازوں کو ضائع کر دیتے تھے، کس طرح ہمیں اللہ کی یاد نہیں آتی تھی. قرآن پاک نے اس بات کو جگہ جگہ بیان فرمایا کہ کافر کہیں گے کہ یا اللہ اب ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں جانے دیجئے، ہم دنیا میں ایک مرتبہ اور چلے جائیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، یہ موقع آیا تھا، یہ موقع چلا گیا. یہ موقع آیا تھا، یہ موقع چلا گیا. یہ موقع اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو بڑی کارآمد زندگی بنایا ہے. یہ ہم لوگ جس چیز سے بہکتے ہیں نا، جس چیز سے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، وہ مقابلے بازی سے ہار جاتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے فلانے آدمی کے پاس یہ آ گیا، میرے پاس یہ نہیں آیا، فلانے نے یہ ترقی کر لی، میں نے یہ ترقی نہیں کی. اس چکر میں آنے کے بعد جو انسان اس دنیا کے اس چکر میں لگتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے. حالانکہ یہ دنیا کی زندگی خدا رب العزت نے، اللہ رب العزت نے یہ انسان کو اتنی قیمتی زندگی دی، اتنے قیمتی اوقات دیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی فہم عطا فرمائے کہ اپنے ان اوقات کو انسان اس طرح خرچ کرے کہ دنیا بھی حاصل ہو اور آخرت بھی حاصل ہو. دنیا اگر جائز طریقے سے آ جائے کوئی برائی کی بات نہیں، لیکن جائز طریقے سے آئے، اللہ کو ناراض کر کے نہ آئے. لیکن یہ دنیا انسان کو ملے لیکن جائز طریقے سے ملے، اللہ کو بھول کر نہ ملے، اللہ کو فراموش کر کے نہ ملے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر نہ ملے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ایک قبرستان کے پاس سے گزرے. وہاں ایک دم بس قبرستان کے پاس سے گزرے تو اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر جلدی سے 2 رکعت کی نیت باندھ لی اور 2 رکعت پڑھ لی قبرستان کے قریب. لوگ حیران ہوئے
کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں کرتے ہی، لیکن آج کیوں کیا؟ اور وہ بھی قبرستان میں کھڑے ہو کر انہیں جلدی سے 2 رکعت نماز بھی پڑھ لی، قبروں سے ہٹ کر۔ پوچھا سلام کرنے کے بعد کہ آپ نے 2 رکعت سلام کیوں پڑھی؟ 2 رکعت آپ نے نماز کیوں پڑھی ایسے موقع پہ جبکہ ابھی کوئی نماز کا بھی وقت نہیں تھا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے 2 رکعت اس لیے پڑھی کہ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مرنے کے بعد اس بات کی تمنا کیا کرے گا کہ کاش میں 2 رکعت اس فارغ وقت میں نماز ہی پڑھ لیتا، کاش میں 2 رکعت نفل نماز فارغ وقت میں پڑھ ہی لیتا، تمنا کیا کرے گا، افسوس کرے گا کہ کاش میں نے اتنا وقت برباد کیا، اتنا خالی وقت مجھ کو ملتا تھا، میں 2 رکعت ہی پڑھ لیتا تو میرا کچھ بھلا ہو جاتا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا، قبر کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ یہ مردے تو اب نماز پڑھ نہیں سکتے، میں تو ابھی زندہ ہوں، میں تو بھی نماز پڑھ سکتا ہوں، لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی یہ وقت خالی چھوڑ دوں، کل میں بھی حضرت کر رہا ہوں قبر میں لیٹا ہوا کہ کاش میں بھی 2 رکعت نماز پڑھ لیتا۔ تو بھائی بات یہی ہے کہ اپنے ان دنیا کے جھمیلوں میں لگ کر، ان دنیا کے نت نئی چیزوں میں لگ کر ہم لوگ ہمیشہ ہماری نظروں سے آخرت دور ہو جاتی ہے، اپنی آخرت کا خیال پس پردہ چلا جاتا ہے، پس منظر میں چلا جاتا ہے۔ اللہ سے ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی یاد سے ہمیں کبھی غافل نہ فرمائے۔ یہ تمہید میں نے اس لیے بیان فرمائی کہ آج جو آیات آ رہی ہیں اس میں زیادہ تر توحید کا بیان، آخرت کا بیان ہے، اور یہ بیان اس لیے ضروری ہے کہ اصل چیز انسان کی آخرت ہے، اصل چیز آخرت ہے۔ یہ مرحلہ کس کا کب شروع ہونے والا ہے کسی کو خبر نہیں۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمَاءَ، اللہ رب العزت چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر بیان فرماتے کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ پیدا کیا، میں نے تمہارے لیے یہ پیدا کیا، یہ چیز تم کو دی۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ تعالیٰ فرماتا میں نے تمہارے لیے کان پیدا کیے، سننے کی صلاحیت میں نے تم کو دی۔ وَالْأَبْصَارَ، میں نے تم کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا کی۔ وَالْأَفْئِدَةَ، میں نے تمہارے لیے دل دیا تم کو۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم میں بہت کم انسان ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ انشأ لکم السمع، اللہ نے کان دیے، سننے کی طاقت دی۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، ایک ایک چیز کو اگر آپ لیں تو انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ کتنی اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی۔ کان دیے، والابصار، آنکھیں دی، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی آنکھیں، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی آنکھ۔ کل ہی مجھ کو ایک آغا خان کے سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں، وہ مجھے کل بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہماری میڈیکل سائنس، آنکھ کے سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے، آغا خان اسپتال کے، کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے انسانی آنکھ کو جو طاقت دی ہے وہ کتنے میگا پکسل ہوگی، مجھ سے پوچھنے لگے۔ میں نے کہا جی مجھے تو پتا نہیں۔ کہنے لگے 56 میگا پکسل انسان کی آنکھوں کی طاقت ہے۔ آج ہمارے ہاں کیمروں میں اگر 5 میگا پکسل لگا ہوتا تو ہم کہتے کہ دیکھو صاحب کیسی خوبصورت صاف پکچر آئی ہے اس کی، کہتے 56 میگا پکسل لگا ہوا ہے اس کے اندر۔ کل میرے والد صاحب کا آنکھوں کا چھوٹا سا آپریشن تھا، تو وہ آپریشن بھی کر رہے تھے لیزر کا، تو مجھ سے کہنے لگے کہ دوسرے میں آپ بھی دیکھیے کیا ہو رہا ہے آنکھ کے اندر۔ یہ مجھے دوسرے ایک اور ڈاکٹر صاحب نے بات بتائی، لاہور کے ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں آنکھوں کے، میرے والد صاحب کو چونکہ آنکھوں کی کئی آپریشن ہوئے تو ان حضرات سے گفتگو کا موقع ملا۔ دیکھیے انسان کا ایک عضو ہے، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کی آنکھ کا جو پردہ بنایا، یہ پردہ انسان کی آنکھ کا جو دیکھتا ہے، جس کو اتنی طاقت دی ہے کہ 56 میگا پکسل وہ دیکھتا ہے انسان کا، وہ اتنا باریک ہے کہ پتلی سے پتلا جو کاغذ ہوتا ہے، جو اخبار کا کاغذ ہے، اس کو آپ 10 گنا مزید چھیل دیں، پتلا کر دیں 10 گنا، کہتے وہ پھر وہ انسانی آنکھ سے دیکھا نہیں جاتا، اتنا پتلا پردہ ہوتا ہے۔ وہ پتلا پردہ اللہ نے انسان کی آنکھ کے اندر لگایا۔ چنانچہ جب یہ آپریشن کرتے ہیں تو اس کو انسانی آنکھ سے دیکھ کر آپریشن نہیں کیا جاتا جب تک کہ خاص مشینوں سے اس کو نہ دیکھیں، جس کو ریٹنا کا آپریشن بولتے ہیں۔ یہ پردہ اللہ نے انسان کی آنکھ کے اندر لگایا۔ آپ دیکھیے خدا اللہ رب العزت نے کیا نعمت انسان کو دی، اس نعمت کا انسان شکر بھی ادا نہیں کرتا۔
کہ اللہ نے ہم کو بیٹھے بٹھائے یہ نعمت دی ہوئی ہے. اس نعمت کے اندر اونچ نیچ آنے لگتی ہے، پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. کل ہی مجھ کو ایک مریض ملے، ہمارے جاننے والے ہیں اتفاق سے، وہ بھی مجھ کو اسپتال میں مل گئے. میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کس لیے تشریف لائے؟ انہوں نے اپنی بیماری بتائی مجھ کو کہ مجھے یہ تکلیف ہے کہ آنکھ میں میرے خون اتار آتا ہے، ایک تکلیف انہوں نے اپنی بتائی. تو میں نے کہا آپ کن کا علاج کر رہے ہیں؟ تو وہ بھی نہیں ڈاکٹر صاحب کو علاج کر رہے تھے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ میری اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ میں اتنے سالوں سے ہر مہینے دونوں آنکھوں میں ایک انجیکشن لگواتا ہوں. دونوں، اس آنکھ میں بھی ایک انجیکشن لگتا ہے، اس آنکھ میں بھی ایک انجیکشن لگتا ہے. اور اب وہ انجیکشن 1,12,000 روپے کا ایک انجیکشن ہے، اور فیس ویس اس کے علاوہ ہے. اب دیکھیے کتنی، اب انسان کو ہمیں شکر کی توفیق ہوتی ہے کہ اس انسان سے پوچھو جو بیچارہ اتنے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے، جو عام انسان کے بس سے باہر ہے کہ ہر مہینے 1.5 لاکھ روپے وہ ایک آنکھوں کے انجیکشن پہ لگوا دے. کتنے اس طرح کے کتنے مریض ہیں جن کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو کس نعمت سے نوازا تھا اور میں نے کیسے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے. فرماتے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ، میں نے تمہیں کان دیے سننے کے لیے، وَالسَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، میں نے تم کو آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، وَالْأَفْئِدَةَ، میں نے تم کو دل دیا. دل کی ذرا سی تکلیف ہو جائے، آپ دیکھیے کیسی بیماریاں عام ہیں، ہسپتالوں میں جا کر دیکھیے کیسے کیسے دل کی تکلیفیں ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ دل کو خون کی سپلائی فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جسم کے 2-3 اعضاء ہیں، ہر عضو کا یہی حال ہے انسان کا کہ جو اللہ نے دیا اس کو کوئی بدل انسان کو نہیں مل سکتا. قلیلا ما تشکرون، فرماتے بہت کم انسان ہے جو ان چیزوں کو شکر ادا کرتے ہیں. کبھی سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دل دیا، صحیح کام کر رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے. شکر 2 طریقوں سے ہوتا ہے، یاد رکھیے. ایک شکر ہے زبان سے، ایک شکر ہے عمل سے. زبان کا شکر یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے کہے کہ یا اللہ آپ نے مجھ کو صحت عطا فرمائی، مجھ کو جسم دیا، میرے اعضاء آپ نے عطا فرمائے، سارے عضو میرے صحیح کام کر رہے ہیں، یا اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہم لک الحمد ولک الشکر، یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان. اور دوسرا شکر یہ ہے کہ دیکھیے کان کو بنانے والے ہم نہیں، آنکھوں کے بنانے والے ہم نہیں، دل کے بنانے والے ہم نہیں، انسان کے اپنے اعضاء کے بنانے والے ہم نہیں، لیکن اللہ نے ہم کو بنا کر دیا. اس کا دوسرا شکر یہ ہے کہ ان چیزوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے. آج اللہ نے ہمیں اگر اچھی آنکھیں دی، آج اللہ نے ہمیں اچھا دل دیا، ہمارے جسم کو دوسرے اعضاء دیے، تب یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہر وقت یہ چیزیں جو ہیں اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہوں. اللہ کی رضا کے کاموں میں استعمال ہونا یہ ان اعضاء کا شکر ہے. تو شکر 2 طریقوں سے ہوتا ہے، ہر نعمت کا شکر 2 طریقوں سے. دولت دے دی کسی کو عہدہ دے دیا، کسی کو منصب دے دیا، کسی کو صحت دے دی، کسی کو اولاد دے دی، کسی کو سب کچھ دے دیا. شکر کیا ہے؟ زبان سے کہے کہ یا اللہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یا اللہ یہ میرا کمال نہیں. مومن میں اور غیر مسلم میں یہ فرق ہے. غیر مسلم کہتا ہے کہ میرا کمال ہے، دیکھو میں کتنا ذہین ہوں، دیکھو میری صحت دیکھو، میری کتنی اچھی صحت ہے، میری آنکھ دیکھو کتنی تیز ہے، میرے کان دیکھو کتنے اچھے ہیں، میرا دل دیکھو کتنا اچھا ہے. اور مومن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھ کو اچھا دل دیا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھ کو آنکھ دی، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھ کو کان دیے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھ کو صحت دی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان آنکھوں کو انسان حرام جگہ پر استعمال نہ کرے، کانوں کو انسان ناجائز کاموں میں استعمال نہ کرے. یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے. لیکن اگر ہو جائے کوئی گناہ، یہ راستہ بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر گناہ ہو گیا، آنکھوں سے ہو گیا، کانوں سے ہو گیا، دل سے ہو گیا، جسم کے کسی حصے سے ہو گیا، فرمایا کہ توبہ اسی وقت مانگ لو، فارغ ہو جاؤ. توبہ کا دروازہ اللہ نے کبھی بند نہیں کیا، بشرط یہ کہ انسان اپنی توبہ کے اوپر ندامت کا اظہار کرے کہ ہاں میرے سے یہ تو غلطی ہوئی. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ هو الذی، وہ اللہ وہ ہے، انشأ لکم السمع، جس نے تمہارے لیے کان پیدا فرمائے، والابصار، تمہارے لیے آنکھیں پیدا فرمائی، والافئدہ، تمہارے لیے دل پیدا کیا. قلیلا ما تشکرون، بہت کم انسان ہیں جو ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. وهو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون،
وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پھیلا رکھا ہے. زمین پھیلی ہوئی ہے، چلو پھرو عیش کرو گھومو. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی اللہ کی طرف تم سب لوگ جمع کیے جاؤ گے. مطلب یہ ہے کہ ابھی زندگی کے اوقات ہیں تمہارے پاس گھومنے کے، پھرنے کے، آنے کے، جانے کے. اللہ کی زمین میں چلو پھرو، لیکن اللہ کی طرف ایک وقت آئے گا تم سب انسان قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، اللہ کی طرف تم سب کو لے جایا جائے گا، اور وہاں پھر حساب و کتاب ہوگا، سوال و جواب ہوگا. فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ہے، الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، زندگی اللہ دیتا ہے، وَيُمِيتُ، اللہ موت دیتا ہے. قادر مطلق ذات اللہ کی ہے، موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو رات انسان کی قبر میں آنے والی ہے کبھی قبر سے باہر نہیں آئے گی. کچھ کر کے دیکھ لو، جتنا وقت لکھا ہے اتنا وقت پورا ہوگا، اس کو کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا. جب ایک بچہ پیدا ہونے لگتا ہے، بچے میں جب روح ڈالی جاتی ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے کہ اس کے بارے میں لکھ لو کہ کتنے سانس زندہ رہے گا، کتنا رزق دیا جائے گا اس روح کو جو آنے والی ہے. وَبِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس زمین میں یہ دفن کیا جائے گا. سب باتیں لکھی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں. آدمی کہتا ہے کہ میرا یہ کمال کہ میں نے یہ کما لیا، میرا یہ کمال کہ میں نے یہ کر لیا. کیا کچھ نہیں، سب اللہ نے کروایا. اللہ نے طاقت دی، اللہ نے ذہانت دی. ہاں کیا انسان نے ضرور ہے، اس پر اللہ کا شکر کرو کہ یا اللہ آپ یہ کام دوسروں سے بھی کروا سکتے تھے، آپ نے مجھ کو منتخب فرما لیا. یا اللہ یہ آپ کا کرم ہے. کوئی انسان دنیا میں ایسا تو نہیں ہے کہ صرف اکیلا ہی ہو، صلاحیتیں بھی اس کے پاس ہی ہوں اور وہ کے پاس نہ ہو. سب کے پاس صلاحیتیں ہوتی ہیں، سب کے پاس طاقت ہوتی ہے، لیکن کسی سے اللہ تعالیٰ کام لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے زندگی بھی اللہ دیتا ہے، زندگی بھی اللہ سے مانگو، اللہ سے ہمیشہ اچھی زندگی مانگو. یہی تعلیم دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہم کو اچھی زندگی عطا فرما. وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ آخرت کی بھی اچھی زندگی عطا فرما. مطلب یہ ہے کہ دنیا کی اچھی زندگی مانگنا یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے، مانگنی چاہیے اچھی زندگی، لیکن اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر نہیں. وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ہے، یحیی جو زندہ بھی کرتا ہے، وَیُمِیتُ موت بھی دیتا ہے، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّیلِ، اور اللہ ہی کا کام ہے دن کو اور رات کو بدلنا. وَالنَّهَارِ، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّیلِ وَالنَّهَارِ، اللہ کا کام ہی ہے دن اور رات کو بدلنا. افلا تعقلون، کیا تم نہیں جانتے؟ کہیں اللہ نے دن چھوٹا کیا ہوا ہے، کہیں اللہ نے دن بڑا کیا ہوا ہے، کہیں 12 گھنٹے کے دن اور رات ہیں. اب یہ گرمیوں کے ایام میں دن لمبے ہو رہے ہیں، راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں، اور کہیں سردیوں کے ایام آئیں گے تو راتیں لمبی ہوں گی، دن چھوٹے ہو جائیں گے. ابھی پچھلے چند ہفتے پہلے میرا سویڈن جانا ہوا. اسکینڈینیوین ممالک ہیں، ان میں سویڈن جانا ہوا، یورپ کے کئی ملکوں میں جانا ہوا، ان میں سویڈن بھی گیا. تو سویڈن میں اب جو رمضان آ رہا ہے جولائی کے اندر، تقریباً کوئی 21-22 گھنٹے کا روزہ آ رہا ہے. اتنا لمبا دن ہے، یعنی 11:15 بجے ان کے ہاں افطار ہوگا اور 1-1:30 بجے ان کے ہاں سحری ختم. کہتے جب ہم لوگ تراویح کا سلام پھیر رہے ہوتے ہیں تو سحری ختم ہونے میں چند منٹ باقی ہوتے ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے پانی پی لو، چائے پی لو، جو کرنا ہے کر لو. فارغ. اب اللہ کی قدرت دیکھو ہے کہ وہاں پر دن کتنا لمبا ہو گیا، 20-22-21 گھنٹے کا دن ہو گیا. بعض علاقے ان کے وہ ہیں جہاں پر یہ سورج جیسا اب وقت ہو رہا ہے نا سورج کا، اب یہ سویڈن کے جو یعنی جو ان کے شمالی علاقے ہیں ان کے اندر یہ سورج اب یہ غروب کے مرحلے پر اس وقت پر آئے گا، پھر دوبارہ اٹھ جائے گا، رات ہی نہیں آئے گی، رات ہی نہیں آتی. تو 6 مہینے دن چلیں گے اور رات آئے گی تو نہ ہونے کے برابر، پھر دوبارہ سورج نکل جائے گا. اللہ کا نظام ہے بنایا ہوا. اب یہاں پر گرمیاں ہیں اور ہمارے جو جنوبی ممالک ہیں جیسے اب یہ آسٹریلیا ہے، ہمارا ساؤتھ افریقہ ہے، جنوبی ممالک ہیں، ان کے اندر اب سردیاں شروع ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دن کی تبدیلی، رات کی تبدیلی، ایک دن آگے پیچھے نہیں، ایک دن کمی زیادہ نہیں. جو گرمی کے وقت ہے گرمی کے وقت میں گرمی، سردی کے وقت میں سردی. کسی کے ہاں دن لمبا، کسی کے ہاں دن چھوٹا، کسی کے ہاں کی راتیں لمبی، کسی کے ہاں کی راتیں چھوٹی. فرماتے یہ سب میرے قدرت ہے.
میرا کمال ہے، میرا کام ہے، انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں، انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ میری قدرت کی نشانیاں ہیں، اس کو تم مانو۔ آج بے شمار انسان وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا جو اللہ کی ذات کے منکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا خالق اللہ نہیں ہے، دنیا کا مالک اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا خالق، اللہ کا مالک کوئی نہیں، دنیا تو خود بن گئی، ایک مادے سے وجود میں آ گئی، زمین کی حرکت، زمین کے تغیرات نے یہ دن رات بنا دیے، یہ سورج چاند بنا دیے، یہ ستارے بنا دیے۔ ان کو کوئی یہ کہے کہ اچھا بھائی دنیا کی کسی اور چیز کی مثال ایسی دے دو کہ سارے کام خود بخود ہو گئے ہیں، کسی حرکت سے کوئی کام ایسا ہو گیا ہو کہ صبح سے لے کے شام تک کے کام آٹومیٹک ہو گئے ہو کسی کے، کوئی ایک مثال بتا دو۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ خالق اللہ، مالک اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں کہ زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، وَلَهُ اخْتِلَافِ اللَّيْلِ، دن اور رات کا بدلنے والا اللہ۔ افلا تعقلون، فرماتے کیا تم کو خبر نہیں؟ تم کیا سوچ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اپنی زندگی کو کس طرح گزارتے ہو، اللہ سے کیوں غافل ہو؟ سب کرنے والا اللہ ہے۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تو یعنی غیر مسلم جو ہیں یہ تو وہی باتیں کر رہے ہیں جو پہلے کے زمانے کے غیر مسلم لوگ کیا کرتے تھے۔ قالوا، یہ غیر مسلم لوگ یوں کہتے ہیں اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کیا ہم لوگ جب مر جائیں گے وكنا ترابا، اور ہم مٹی بن جائیں گے، زمین میں مل جائیں گے، وعظاما، اور ہماری ہڈیاں جو ہیں زمین میں مل جائیں گی، افلا انا لمبعوثون، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ایک عقیدہ ہے، اللہ رب العزت نے اس عقیدے کو قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان فرمایا کہ انسان کی ایک مرتبہ موت آئے گی، موت آئے گی، تمام انسان مریں گے، مر رہے ہیں جب سے دنیا بنی، ہر روز انسانوں کی اموات واقع ہوتی ہیں۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ جتنے دنیا میں انسان رہ جائیں گے وہ سارے مر جائیں گے، سب دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے، قرآن کریم نے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ انتقال کے جب ساری دنیا کے انسان مر جائیں گے تو پھر دوبارہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے۔ یہ ہے بعث بعد الموت، یہ عقیدہ ہر انسان کو اس عقیدے کا قائل ہونا ضروری ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، پھر حساب کتاب ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دوبارہ فرماتے ہیں کہ غیر مسلم لوگ یہ بار بار پوچھتے ہیں کہ ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں، ہماری ہڈیاں مٹی میں مل جائیں، انا لمبعوثون، کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ لقد وعدنا، یہ غیر مسلم لوگ کہتے ہیں لقد وعدنا نحن وآباؤنا، ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے اس کے بہت وعدے کیے گئے من قبل، پہلے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے زمانوں کی کہانیاں ہیں۔ نہیں مانتے تھے، کہتے تھے یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو اللہ کے ہر حکم کو اپنی عقل کی کسوٹی پر مت پرکھا کرو، یہ ہے اصل بات۔ یہ غیر مسلموں کی جو بات اللہ تعالیٰ بار بار بیان فرماتے ہیں، درس یہ ہے کہ دیکھو اللہ کی ہر بات کو اپنی عقل کی کسوٹی پہ مت پرکھو، ہر بات کو اپنے عقل سے مت سوچو۔ ہماری عقل اللہ کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، بات یہ ہے کہ جو اللہ حکم دے اس حکم کو مانو، چاہے تمہارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے جو نہیں مانتے کہ نہیں جی آپ ہمیں بات سمجھائیں تو ہم سمجھیں گے، میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی ہر بات کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی نہیں، نہ اللہ پابند ہے اس بات کا کہ آپ کو ہر چیز کی وجہ بتاتے پھرے۔ کوئی بات کی وجہ معلوم ہے، کسی بات کی وجہ معلوم نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے دیکھو ہم اس کی مثال فٹ نہیں کر سکتے، دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جیسے اللہ ہے۔ ہمارے ملازم ہوتے ہیں گھر کے یا دکان کے، آپ اگر اپنے گھر کے ملازم کو کہیں کہ اچھا بھائی تم ایسا کرو، آج صبح 2 کلو گوشت لے کر آؤ، 1 کلو پیاز لے کر آؤ، 1 کلو ٹماٹر لے کر آؤ، فلانا لاؤ فلانا لاؤ فلانا لاؤ، ملازم آپ سے یہ کہے کہ اچھا جی مجھے پہلے سمجھائیں کہ آپ آدمی ہیں 4، آپ کو 2 کلو گوشت کی کیوں ضرورت ہے، آپ 1 کلو کیوں نہیں منگواتے؟ آپ نے 1 کلو پیاز کہی تو آپ مجھ کو یہ سمجھائیں کہ 1 کلو کی ضرورت کیا ہے، 12 کلو کی نہیں منگواتے، پہلے سمجھائیں گے تو کام کروں گا۔
آپ مجھے بتائیے آپ ایسا آدمی کا کیا کریں گے؟ ملازم کا ہے چھٹی کریں گے نا اس کی، حالانکہ وہ ملازم ہے، آپ اس ملازم کے خالق نہیں ہیں، اس ملازم کے مالک نہیں ہیں، اس ملازم کے رب نہیں ہیں۔ اللہ ہمارا خالق، اللہ ہمارا مالک، اللہ ہمارا رب، اللہ ہمیں کھلانے والا، اللہ ہمیں پلانے والا، اللہ ہمیں حیات دینے والا، سب کچھ دینے والا ہمارا اللہ ہے۔ تو اس ملازم سے زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اللہ کی بات مانیں۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے کہ جو حکم دیا اس کو مانو، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس لیے فرمایا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو سمجھائیے، آپ ان غیر مسلموں کو کہیے، لمن الارض ومن فیہا، کون ہے مالک زمین کا، ومن فیہا، اور جو کچھ زمین میں ہے اس کا مالک کون ہے، بتاؤ تو صحیح۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ، یقیناً وہ لوگ یوں کہیں گے کہ اللہ مالک ہے۔ قل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے، افلا تذکرون، پھر بھی تم نہیں سوچتے کہ جب زمین کا مالک اللہ ہے، تمام اشیاء کا مالک اللہ ہے، خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ مالک اللہ ہے، افلا تذکرون، پھر بھی وہ لوگ نہیں سوچتے کہ کیسا، جب اللہ مالک ہے تو ہم اللہ کی بات کو کیوں نہ مانیں، اس کو وحدہ لا شریک کیوں نہ مانیں، اس کی بات کو ہم کیوں نہ مانیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، تو کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب، من رب السماوات السبع، کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب، ورب العرش العظیم، اور عظیم عرش کا مالک کون ہے۔ سیقولون للہ، لوگ کہیں گے کہ اللہ ہے۔ قل افلا تتقون، اللہ تعالیٰ فرماتے پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے، ساتوں آسمانوں کا مالک وہ، عرش عظیم کا مالک وہ، پھر بھی تم اس کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنے رب کی سننے کے لیے تیار نہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، من، ان لوگوں سے فرمائیے، من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی حکومت کس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ اللہ بچانے والا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اللہ سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ، یقیناً وہ غیر مسلم کہیں گے کہ اللہ ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، آپ ان سے کہیے کہ تمہارے اوپر کیا جادو آ گیا جو تم اب اللہ کی بات نہیں مانتے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو رکھنا چاہے، بچانا چاہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جس کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا، پناہ، اس کو کوئی جان نہیں چھوڑا سکتا۔ جس کو اللہ نے پناہ دے دی، اس کو کوئی مصیبت میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں بھی یہ مضمون آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا مل کر کسی کو مارنا چاہے، کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بچانا چاہے، تو ساری دنیا مل کر اس کو نہیں مار سکتی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مارنا چاہے اور ساری دنیا اس کو مل کر نقصان پہنچانا چاہے، تو ساری دنیا مل کر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ نفع دینا چاہے اللہ تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو نقصان پہنچانا تو ساری دنیا نفع نہیں دے سکتی اس کو۔ تو ساری قدرت اللہ کی ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب اور رنج مصیبت میں، رنج میں اور تکلیف سے پناہ دے۔ کسی کے یہ مجال نہیں کہ اس کے مقابلے پر کسی کو پناہ دے کر اس کے عذاب و تکلیف سے بچا لے۔ آخرت کے اعتبار سے بھی یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو عذاب میں ڈال دے گا، کوئی اس کو نہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا۔ جس کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا، اس کو کوئی عذاب دینے والا نہیں ہے، کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ اسی کو فرماتے ہیں بل اتیناہم بالحق، فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو حق بات پہنچائی ہے، اللہ کا پیغام پہنچایا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، وغیر مسلم لوگ جھوٹے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ اذن اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہوتا، نعوذ باللہ، لذهب كل الہ بما خلق، تو ہر خدا اپنی بنائی ہوئی چیز کو خود ہی لے جاتا۔ ولا علی بعضهم علی بعض،
اور ایک خدا دوسری خدا کی سلطنت کے اوپر حملہ کرتا جیسا دنیا کے بادشاہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بات بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب یہ بات ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ اما یصفون، ان باتوں سے تو بغیر مسلم لوگ بتاتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے، والشہادہ، اور کھلی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے۔ ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، انسان کے دل میں کیا خیال آ رہا ہے، کون سی بات آ رہی ہے، سب کا جاننے والا اللہ ہے۔ فتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت اوپر ہے، عما یشرکون، ان باتوں سے جس کو یہ شریک بتلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام صغیر کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما، ہر طرح کا چین عطا فرما، ہر طرح کا سکون عطا فرما۔ یا رب کریم ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما، قرآن پاک کی فہم عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی فہم عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد۔